دیکھیں، پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جو شیطان ہے، جو شر کی طاقت ہے، جس کا ایمان ہی نہیں قرآن پر، اب اسے یہ بات تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کوئی شیطان بھی ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ جن ہوتا ہے، تو جن تو کسی فزکس میں ابھی تک پکڑا نہیں گیا نا۔ فزکس نے مریخ کو تو دیکھ لیا ہے، فزکس نے گلیکسیز کو دیکھ لیا ہے، فزکس نے کوئی جن بھی تلاش کیا آج تک، جن تو ملتا ہی نہیں۔ جن تو ہوتا ہی وہ ہے جو نظر نہ آئے، مگر نہ جن نہیں رہتا۔ تو یہ تو جس کا قرآن پر ایمان ہے وہ مانے گا کہ جن ہوتا ہے۔ اور ان جنوں کا ایک سردار تھا جو شیطان بنا دیا گیا، جو بہت شرارتی ہے، اور اس کی دشمنی کس سے؟ نبیوں سے۔ وہ نبیوں کا دشمن ہے۔ جب وہ دشمن ہے، یعنی اس کی دشمنی کا اندازہ لگائیں کہ اس نے اللہ سے پھڈا مول لے لیا نبی کی دشمنی میں۔ دشمنی اللہ سے تو نہیں تھی، دشمنی تو حضرت آدم علیہ السلام سے تھی۔ اس دشمنی کی ایکسٹینشن ہے کہ وہ اللہ سے بھی خفا ہو گیا۔ اور یہ جو شیطان ہے، اس کے ساتھ پھر کچھ انسان دوست بن جاتے ہیں۔ ایک تو وہ انفرادی، وہ جو میں نے ابھی آپ کو کہانی سنائی ہے، یہ اپنے انفرادی اغراض و مقاصد کے لیے ان کے ساتھ دوست بن گئے، اور کچھ پوری جماعتیں ہوتی ہیں جو ان کے دوست بن جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو بھی وہی مرض لاحق ہوتا ہے جو شیطان کو لاحق ہوا تھا، کہ یہ اس منصب پر جس پر آدم کو بٹھایا گیا اس پر مجھے کیوں نہیں بٹھایا گیا۔ حسد، اور یہی حسد پھر یہود میں پیدا ہوا یا نہیں، کہ جو نبوت ہم میں تھی وہ بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، محمد الرسول اللہ کیوں نبی بن گئے، یہ حسد ان میں پیدا ہوا یا نہیں پیدا ہوا؟ حسد من عند انفسہم۔ پھر ان کے ساتھ جا کے جڑ گئے، اور بھی عیسائیوں میں سے بھی ایک بہت بڑا طبقہ جڑ گیا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ مجھے بتائیں یہ توہین نہیں ہے؟ اور یہ تو بہت پرانی بات ہے، اللہ کا بیٹا بنایا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اب تو وہ یہ نہیں مانتے نا، کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ جب کہتے ہیں آپ گاڈ لیس سوسائٹی ہے، اور تاریخی طور پہ ثابت ہے کہ ایک بچہ تھا کہ جس کے باپ کا معلوم نہیں تھا، تو اب ان کی سمجھ کیا کہتی ہے؟ وہ بچہ کس کا تھا؟ وہ کہتے ہیں انسان کا بچہ تھا۔ اور یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ میں وہ کیا بتاؤں آپ کو، یہ توہین نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں ہے؟ تو یہ سارے آپس میں فطری دوست ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اس لیے آپ کو بتایا تھا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ ان کے طریقے کی پیروی نہیں کرو گے وہ آپ کی بات ہرگز نہیں مانیں گے، آپ سے راضی ہی نہیں ہوں گے، خوشی نہیں ہوں گے۔ اور یہ بات حضور سے کہی گئی۔ یہ ایک پورا شیطانی نیٹ ورک کہیں، شیطانی پارٹی کہیں، حزب الشیطان کہیں، یہ بن جاتی ہے۔ اور یہ جو بن جاتی ہے مخالف کس چیز کی ہوتی ہے؟ یہ مخالف ہوتی ہے وحی کی۔ ابو جہل کس کا مخالف تھا؟ حضور کا مخالف کیوں بنا؟ 40 سال تک تو نہیں مخالفت کی نا ابو جہل نے حضور کی۔ مشرکین مکہ نے حضور کی مخالفت، حالانکہ حضور نے کبھی شرک نہیں کیا، آپ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، آپ نے کبھی بتوں کی حمایت نہیں کی، لیکن آپ کا کوئی مخالف نہیں تھا۔ مخالفت قرآن کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم تو اللہ کی آیات کے منکر ہیں۔ یہ آپ کے دشمن تو نہیں ہے، یہ اللہ کی آیات کے دشمن ہیں۔ سورہ انعام میں اللہ نے یہ بات بتائی ہے، اور یہ وہ بات ہے جو مختلف صورتوں میں مختلف انداز میں اللہ نے بتائی ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اس قرآن میں ہم نے مثالیں دے دے کے سمجھایا کہ انہیں سمجھ آ جائے۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، تو اس سمجھانے نے ان کو نہیں بڑھایا مگر نفرت میں، نفرت بڑھتی چلی گئی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم اسی قرآن کو سن کر نقصان ہی کرتے ہیں اپنا۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو جو ظالم ہیں انہیں یہ وحی اچھی نہیں لگتی۔ میں نے قرآن مجید سے ایک دو مثالیں آپ کو دے دی۔